السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 18 سے پہلے تلاوت اور پھر تجوید رولز کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ سنیے، اس کے بعد آپ میرے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے تجوید رولز کے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 18 یعنی 18 پہ آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ یہاں آیت نمبر 20 پر 20 پر نشان لگائیے اور دوبارہ آیت نمبر 18 پر آ جائیے۔ یہ ہماری 18، 19 اور 20 3 آیات کی تلاوت آپ نے سنی۔ اب ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھیے اور تجوید رولز کو اچھی طرح سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا آیت نمبر 18 سے، قال اخرج۔ اس میں دیکھیے قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے۔ ہیوی لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ 7 موٹے حروف جن کو ہم نے 3 سیٹ بنائے ہوئے ہیں، خصہ، دقن، کز۔ یہ 7 موٹے حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے، یعنی ہیوی لیٹر ہیں، ہیوی کر کے پڑھا جائے گا۔ ہیوی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان اوپر اٹھے گی اور آپ منہ بھر کے پورے اس کو طریقے سے اس طرح او ایسے کر کے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھیے قاف کے ساتھ الف ہے، یہ ہوتا ہے الف۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ جو خالی ہوتا ہے، جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسرے جس حرف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کی آواز میں مددگار بنتا ہے۔ جیسے یہاں قاف کے ساتھ جڑا ہے الف، تو یہ بن گیا قاف الف زبر قا۔ کتنا کھستا ہے یہ الف؟ 2 حرکات۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جب الف ہیوی لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو ہیوی پڑھا جاتا ہے، جیسے قا، ٹھیک ہے؟ اور جب باریک لیٹر کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، میں باریک لیٹر کے ساتھ، جیسے میم کے ساتھ میم الف زبر میں، یہاں باریک ہو گیا۔ اور باریک کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کو نیچے رکھ کے منہ کو سائڈ وائز کھینچ کر آپ نے پڑھنا ہے، نہ کہ اوپر نیچے، ٹھیک ہے؟ اوپر نیچے کب منہ کھولے گا؟ آ کر کے منہ بھر کے جب آپ ہیوی لیٹرز کو پڑھیں گی۔ دوبارہ میں نے ساری چیزیں آپ کو یاد دلا دی ہیں۔ اب دیکھیے قا آپ نے پڑھا، الف ہیوی ہو گیا۔ الف جو ہے یہ کنڈیشنل ہیوی لیٹر ہے، آپ کو پتا ہے نا؟ 3 لیٹرز جو ہیں، الف، لام اور را، یہ تینوں کنڈیشنل ہیوی لیٹرز ہیں، یعنی جب ان پر کوئی شرط لگ جاتی ہے، کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ ہیوی ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پر قا کی کنڈیشن آپ کو سمجھ آ رہی ہے الف کی، کہ یہ جب ہیوی لیٹر کے ساتھ آیا تو ہیوی ہو گیا۔ اس کو آرام سے کا نہیں پڑھیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قا۔ دوبارہ پڑھیے، قا اور 2 حرکات۔ پھر دیکھیے لخرج، لام جو ہے وہ خا سے جڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خا کے پاس حرکت نہیں ہے، وہ پیچھے جائے گا، پیچھے ایک الف بھی بیچ میں کھڑا ہے، حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے جائے گا لام کے پاس۔ لام کے پاس حرکت ہے، کون سی؟ زبر۔ تو لام جو جا کے خواہ میں جڑے گا تو
تو لام باریک بھی پڑھا جائے گا اور خواہ ہیوی بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ لام باریک لیٹر ہے، خواہ ہیوی لیٹر ہے، یہ دونوں آپس میں جڑیں گے، لیکن جہاں تک لام کی آواز آپ کے گلے میں ہوگی باریک، اور خواہ کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ابھی میں پورا لفظ دوبارہ پڑھوں گی، اپنا پہلے اس کو کھول دوں۔ اور را کو دیکھیے، را پر پیش ہے، را بھی کنڈیشنل ہیوی ہے، تین بتائے نا، الف لام اور را، یہ کنڈیشنل ہیوی ہے۔ یہ جو را ہے جب بھی اس پر زبر یا پیش ہو یہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہاں پہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ہیوی۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم باریک بھی ہے، لیکن یہاں جیم کے اوپر ایک اور کنڈیشن لگی ہوئی ہے، وہ کیا؟ کہ جیم جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے، اور 5 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ اگر جزم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان پر کلکلا کیا جاتا ہے۔ وہ 5 حروف کیسے ہیں؟ کون سے؟ قاف، طا، ب، جیم، دال، جن کا شارٹ ٹرم کیا ہے؟ کتب جد۔ کتب جد جو ہے، کتب جد، یہ الفاظ یاد رکھیے کہ جب بھی ان 5 حروف پر جزم ہوگی تو کلکلا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے قا، لخ، لخ کو تو ہم نے جمایا، لیکن آگے جیم پہ کلکلا کرنا ہے، یعنی ہلا دینا ہے، کہاں پہ؟ مخرج پہ، جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ قا لخ روج، قا لخ روج، روج، جیم کو ہلا دینا ہے، جیم کو روج کر کے جما کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہلا کے پڑھنا ہے۔ جبکہ خواہ جو ہے لخ روج، دیکھیں اس طریقے سے، قا لخ روج، روج، جیم کو ہلا کے پڑھنا ہے کلکلے کے ساتھ۔ منہا، نون کے بعد ہا ہے نا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، حرف ہلکی ہے، جو 6 حروف ہلکے حرف ہلکی ہوتے ہیں نا، تو اظہار ہلکی ہوتا ہے، کوئی غنہ نہیں ہوتا، کھلم کھلا اظہار کے ساتھ۔ منہا مز او مم، مز، میم زبر مز، تمام باریک حروف ہیں، حمزہ واو پیش او، مز او مم۔ اب میم 2 زبر من ہے، لیکن تنوین ختم ہو گئی، کیوں؟ آگے تشدید ہے، ادغام ہو گیا، میم کس میں جڑ گیا؟ اگلے میم میں۔ اور جب بھی میم شد کے ساتھ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے بڑا، کون سا؟ اکمل غنہ، بڑا غنہ، دیر تک آواز ناک میں چھپی رہتی ہے، اسی کا نام غنہ ہے۔ مز او مم، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ مد ہو، مد ہو۔ اب دیکھیے مد دال کلکلے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کتب جد کے لیٹرز میں سے دال ہے۔ اب ہا واپس ہو، گلے والا ہوئے، اور را، جب ہم نے یہاں عارضی سکون کیا، یہاں 2 زبر تھی، ہم نے ایک الف اور ایک زبر پڑھا، یہ عارضی سکون کا طریقہ ہے۔ مد ہو را، اور را کو ہم نے ہیوی بھی کرنا ہے، زبان آپ کی اوپر اٹھے، ٹھیک ہے؟ لمن، آگے دیکھیے اس کو غور سے پڑھیے گا، لوگ اس کو لیمن پڑھ دیتے ہیں، ل، اس کو لام کو صرف ایک حرکت، لمن، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، تھوڑی آواز ناک میں جائے گی، تھوڑی باہر رہے گی، اور غنہ ہوگا پہلے سے تھوڑا چھوٹا، یعنی سیکنڈ لیول کا غنہ، یہ کیونکہ اخفا کے ساتھ جو غنہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ لمن، اس طریقے سے، لمن تبعک، تبعک، اب اس کو تا بی آ کا، الف الف نہیں لگانا ہے، تبعک، عین کو عین کی طرح، تبعک منہم، لأملأن، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ کیجئے، لأملأن، ٹھیک ہے؟ لیکن نون کی آواز میں آ نہیں لگائیں گے، نون الف زبر نہ نہیں کریں گے، یہاں پر الف نہیں ہے۔ پھر دیکھیے جہنم، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ کیجئے، جہنم منکم، یہاں پہ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ۔ اب دیکھیے اجمعین، آج، جیم پہ کلکلا، آج، جیم پہ کلکلا، اجمعین، اس طریقے سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، یا کو کیوں کھینچا؟ کھڑی زبر ہے جو کہ الف کے برابر کھینچتی ہے، یعنی 2 حرکات، لیکن اس کے اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا ہوگا، اور جو الف ہے اس کے اوپر پھر دیکھیے دوبارہ کھڑی زبر ہے، یا دونوں کو کھینچنا ہے، ایک کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ مد بھی ہے، جبکہ دوسرے جو حرف ہے الف، اس کے ساتھ کھڑی زبر ہے۔ اگر آپ جلدی سے پڑھ کے یا آدم اسکن چلی جائیں گی تو حق ادا نہیں ہوگا نا، تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، جماؤ کے ساتھ، مسکن، تمام باریک حروف ہے، انتا، انتا، ٹھیک ہے؟ انتا و انتا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہے، انتا وزوجک الجنت، وزوجک الجنت، نون پہ تشدید ہے، نون پہ بڑا غنہ کرنا ہے، آواز کو دیر تک ناک میں چھپانا ہے، جنت، اب یہ تا زبر تا، بس اتنا،
اس میں آ کی آواز کو شامل نہیں کرنا ہے، تا ایسے نہیں کرنا ہے، زبان کو اوپر نہیں اٹھانا ہے، الف لگ جائے گا، اضافی حرف ہو جائے گا، لانے جلی حرام درجے کی غلطی ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر رکیں گے تو وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ ایسے ہو جائے گا۔ جب تا گول تا جو ہے، اگر ہم اس پہ عارضی سکون کرتے ہیں تو یہ ہاں میں بدل جاتا ہے۔ پھر دیکھیے فَكُولَا فَكُولَا مِنْ حَيْثُ مِنْ حَيْثُ، اب زیادہ نہیں کھینچنا، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، حمزہ ہے نا ساتھ میں، شِئْتُمَا ولا تقربا، تقربا قاف کو ہیوی، را کو بھی ہیوی، لیکن قاف چونکہ جزم کے ساتھ ہے، قطب جد کا بھی لیٹر بن رہا ہے، اور خصہ دقن کس کا بھی، قاف ایسا لفظ ہے نا، اس میں بھی آتا ہے اس میں بھی آتا ہے، تو ہیوی لیٹر کی وجہ سے ہیوی کرنا ہے، اور قطب جد کی وجہ سے کلکلا کرنا ہے، اور را کنڈیشنل ہے، زبر لگی، را کو ہیوی کرے، تقربا۔ پھر دیکھیے ہاذہ الشجرۃ، ہاں کو کیوں کھینچا؟ کھڑی زبر کی وجہ سے، ہاذہ، ہاں کس سے جڑا؟ شین سے، کیوں؟ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے، اور شین جو ہے وہ ڈبل ہے، پہلے ہش اور پھر شجا، یعنی دو طرف پڑھا گیا نا، ایک ادھر ملا ایک ادھر ملا، شجرۃ، را کو ہیوی کیجئے، ہاذہ الشجرۃ، تا زبر تا، فتکونا، زبان کو نیچے رکھ کے، ہنسنے والے منہ کھول کے، اوپر نیچے نہیں، فوتا ایسے نہیں، فتکونا من الظالمین۔ اب دیکھیے زو کو میں نے کیوں کھینچا؟ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گا، اور نمبر 2 زو پہ تشدید ہے، ڈبل زو ہے، مینز، اور پھر زو ڈبل بھی پڑھنا ہے، سختی سے جوڑنا ہے، اور ہیوی بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے بھی ہے، ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فویس ویسا، تمام باریک حروف ہیں، زبان کو نیچے رکھ کے، ویس ویسا، لہم الشیطان، سختی سے جوڑنا ہے، تشدید ہے، لہم الشی، اب یہ دیکھیں جس کو شی کیوں پڑا؟ یہ یائی لین ہے، شیطان، تو کو ہیوی بھی کرنا ہے، الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہ موٹے حروف کی فیملی سے ہے۔ لی یبدیا، یبدیا، با پہ کلکلا کیجئے، کیونکہ قطب جد کا لیٹر ہے، جزم کے ساتھ ہے، لی یبدیا لہما، دیکھیں ماں کو باریک ہے، الف لگا، باریک الف ہو گیا، لیکن 2 حرکات کھینچنا ہے، الف سب جگہ 2 حرکات ہی کھینچتا ہے، لہما، ما ما اوریا، اوریا انہما، انہ، عین کو عین کی طرح، جیسے واؤ الٹا پیش وو، ووریا، واؤ الٹا پیش وو، الٹا پیش ہے نا اس کے اوپر، ووریا انہما من سوآتہما، من، دیکھیں نون کے بعد نا میں یہاں پہ اخفا ہوگا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، اخفا کے ساتھ چھوٹا سا غنہ بھی ہوتا ہے، من سو، اس سو نہیں ہوگا، سو، سین سے سو، واو لین ہے، آتہما، وقال ما نہاکما، ہا کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، الف کے برابر پڑھنا ہے، نہاکما، کما، ربکما، رب، را کو ہیوی کر کے، با کو ڈبل اور سختی سے اور ڈبل، ربکما، باقی تمام باریک حروف ہیں را کے سوا، ان دیکھیے نون پہ عین کو عین کی طرح، الف کی طرح نہیں، اور پورے اظہار کے ساتھ، کیونکہ آگے ہا ہے نا، آگے حرف ہلکی ہے تو اظہار ہلکی ہوگا، ان ہذہ الشجرۃ، اگر رکیں گے تو شجرہ، ٹھیک ہے، اگر رکیں گے تو شجرہ، اور اگر ملائیں گے تو شجرتی، شجرہ، ہذہ الشجرۃ الا، الا، اب دیکھیے اللہ کے اوپر تشدید ہے نا، اللہ لمبا کھینچیا، آگے مد ہے، اگر آپ رکیں گے تو اللہ کر کے آپ چھوڑ دیں گے، دوبارہ آپ پڑھیں گے تو پورا حق، مد کا بھی پورا حق ادا کریں گے، اللہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا، نون ساکن کے بعد جو تا آیا تو اس کی وجہ سے اخفا ہو رہا ہے نا، ان تکونا، تکونا، کاف واو پیش کو اور نون علی زبر نا، دیکھیں ایک طرف واو مدہ ایک طرف الف مدہ، دونوں مدہ کے حروف برابر کھینچتے ہیں، ان تکونا ملکینی، کئی، یہ کاف یا زبر کئی، یہ یائلین ہے، اس وجہ سے کاف سے کئی ہو جائے گا، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا، ملکینی، او، یہ دیکھیے واویلین ہے، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، او، ٹھیک ہے، تکونا من الخالدین، نہیں میں دوسری نیچے والی اس میں آ گئی،
وقال دوبارہ جائیے وریا انہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. خواہ کو ہم نے کھینچا کیوں؟ اوپر مد ہے بھی اس لیے کیا کہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہے. یہاں پہ نشان لگائیں. اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کی پریکٹس کیا کریں.